الله الرحمن الرحيم. نحمده ونصلي على رسوله الكريم. أما بعد، فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. قل هذه سبيلي أدعو إلى الله على بصيرة أنا ومن اتبعني وسبحان الله وما أنا من المشركين. وقال النبي عليه الصلاة والسلام: لا يؤمن أحدكم حتى أكون أحب إليه من والده وولده والناس أجمعين. وقال عليه الصلاة والسلام: لا يؤمن أحدكم حتى يحب لأخيه ما يحب لنفسه. وقال النبي عليه الصلاة والسلام: لا يؤمن أحدكم حتى يكون هواه تبعا لما جئت به. كما قال النبي عليه الصلاة. میرے دوست و بزرگوں، جب حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم مکہ مکرمہ میں دعوت دینے کے لیے مکہ مکرمہ کی گلیوں میں پھرے تو ایک ہی بات کی: یا ایھا الناس قولوا لا الہ الا اللہ تفلحوا. اے انسانوں، تم لا الہ الا اللہ کہہ لو، تم کامیاب ہو جاؤ گے اور فلاح کو پہنچ جاؤ گے. مگر کفار ڈرتے تھے لا الہ الا اللہ کہنے سے. کہ ہمیں اپنے سارے نظام زندگی کو بدلنا پڑے گا، اور ایک اللہ کے حکموں پر ہمیں چلنا پڑے گا. اور اپنے خواہشات کو مٹانا پڑے گا، جی چاہیے کو مٹانا پڑے گا، کیونکہ وہ اس کلمے کی حقیقت کو جانتے تھے کہ کیا ہے لا الہ الا اللہ. لیکن آج ہم ہزار دفعے بھی اس کلمے کو پڑھ لیں تو ہماری زندگی میں کوئی فرق نہیں پڑتا، کوئی تبدیلی نہیں آتی. ہم جھوٹ بھی بولے اور لا الہ الا اللہ بھی پڑھ رہے، غلط کما رہے، سود سے، رشوت سے، دھوکے سے، اور لا الہ الا اللہ بھی پڑھ رہے. کہ لا الہ الا اللہ نے ہمارا کون سا نظام بدل دیا. ڈرتے نہیں اس وقت. پھر حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا: تم اس وقت مومن نہیں بن سکتے جب تک کہ میری محبت تمہارے ماں باپ، میرے بچے اور تمام انسانوں سے زیادہ نہ ہو جائے. آپ تو سب سے زیادہ محبت مال سے ہے. حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے حکم کے خلاف مال کما لے گا
پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے بتائے ہوئے طریقوں کے خلاف شادیاں کرے گا اور بچے پالے گا، وہ کر رہا ہے۔ پھر حدیث پاک میں فرمایا لا یؤمن احدکم حتی یکون ہواہ تبعا لما جئت بہ، تم اس وقت مومن نہیں بن سکتے جب تک اپنے خواہشات کو چھوڑ کر میرے لائے ہوئے دین کا اتباع نہ کرو۔ اور آج ہماری زندگی خواہشات پر چل رہی ہے۔ کھانا اپنے خواہش کے مطابق، کمانا اپنے خواہش کے مطابق، شادی اپنے خواہش کے مطابق۔ اللہ کی خواہش اور نبی کی خواہش کے مطابق کون سا کام ہے؟ کوئی نہیں پوچھتا کہ حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے کمانے کے کیا طریقے بتائے، کھانے کے کیا طریقے بتائے، پہننے کے کیا طریقے، شادی کرنے کے کیا طریقے، بچے پالنے کے کیا طریقے، مکان بنانے کے کیا طریقے۔ کوئی پوچھتا ہے جیسا طبیعت میں آگے اس طرح کر لیا، اس لیے ایمان کمزور ہوتا جا رہا۔ پھر ایک حدیث میں فرمایا لا یؤمن احدکم حتی یحب لاخیہ ما یحب لنفسہ، تم اس وقت ایمان کامل والے نہیں بن سکتے جب تک کہ دوسرے مسلمانوں کے لیے وہی پسند کرو جو اپنے لیے پسند کرتے ہیں۔ اپنے لیے تو خود مال بڑھانا پسند ہے اور دوسرے جو غریب مسلمان ہیں ان کے لیے نہیں پسند کرتے ہیں۔ یہ سب نظام اس وقت قائم ہوگا جب اللہ کا خوف دل میں آ جائے، اور جب جنت کا شوق آ جائے اور جہنم کا خوف آ جائے اور اللہ کے حکموں کی عظمت آ جائے، نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے فرمان کی عظمت آ جائے، اس کے لیے محنت کرنی پڑے گی۔ اور یہ دعوت جو ہے یہ حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم والے محنت ہے۔ صحابہ نے اسی محنت کے اوپر اپنی جان مال کو لگایا، اور ہماری جان مال دنیا کے اوپر لگ رہی ہے۔ ہمارا حال یہ ہے کہ جان لگاتے ہیں مال کمانے پر، پھر مال لگاتے ہیں جان پالنے پر، اور صحابہ کا حال یہ تھا کہ جان بھی اللہ کے راہ میں لگ رہی اور مال بھی لگ رہا، اور ان کے اوپر فاقے آ جاتے تھے، ان کے بچوں پر فاقے آ جاتے ہیں۔ آج ہمیں چاہیں ہمارے بھی بچوں پر فاقہ نہ آئے، چاہے ان کے اندر دین آئے یا نہ، اور صحابہ اپنے بچوں میں دین لاتے تھے، ان کی عورتیں بھی دین کی دعوت دیتی تھی۔
تیار کر دیا اپنے خاندان کو شہادت کے لیے احد کے میدان میں. ایک عورت نے اپنے 2 بچوں کو بدر کے میدان میں جانے کے لیے حضور کے پاس صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ بھیجا، جن کی عمریں 20 سال کے قریب تھی. ایک کا نام معاذ بن افرا اور معاوض بن افرا. ان دونوں نے ابو جہل کو قتل کیا، جس کو حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا میری امت کا فرعون یہی تھا. سب سے بڑا دشمن ابو جہل تھا حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم. اور آج ہم اپنے بچوں کو تبلیغ کرنے کے لیے نہیں بھیجتے، دعوت دینے کے لیے نہیں بھیجتے. اور وہ خوش ہوتے تھے کہ ہمارے بچے نہ جو جوان ہو جائیں وہ اللہ کی راہ میں شہید ہو. حضرت خنسا نے 4 بیٹوں کو جوان تھے، چاروں کو اللہ کی راہ میں قادسیہ میں شہید کرا دیا. اس زمانے کے عورتوں کا ایمان ہمارے زمانے کے مردوں سے زیادہ قوی ہے. ان کے دلوں میں آخرت کا خوف اور شوق بیٹھا ہوا تھا. ہم دنیا کو بنانا چاہتے ہیں، وہ آخرت کو بنانا چاہتے تھے. ایک عورت کا واقعہ نقل کیا ہے کتابوں میں کہ ایک عورت ایمان لائی، تو اس کے قبیلے والوں نے، رشتے داروں نے جو کافر تھے اس کے پیر باندھ کر دھوپ میں ریت کے اوپر بٹھا دیا. اور کہا تجھے نہیں چھوڑیں گے جب تک کہ تو محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ کفر نہ کرے. اس عورت نے کہا میں کفر ہرگز نہیں کروں. اسے پیاس لگی، اس نے پانی مانگا تو انہوں نے کہا ہم پانی نہیں دیں گے، تجھے تڑپا کر مار دیں گے اگر تو کفر نہیں کرے گی اور محمد کا دین نہیں چھوڑے گی. اس نے کہا میں دین نہیں چھوڑ سکتی، شاید سڑک کر مر جاؤں. اور یہ کہہ کر اپنے اوڑھنے سر پہ لپیٹے اور ریت کے اوپر لیٹ گئی. فوراً آنکھ لگ گئی، نیند آ گئی تو دیکھا آسمان سے ایک ٹھنڈے پانی کا ڈول آ رہا. اور اس کے منہ سے لگ گیا اور اس نے پیٹ بھر کر پانی پی لیا. پھر آنکھ کھل گئی تو دیکھا میرا پیٹ پانی سے بھرا ہوا اور میری پیاس دور ہو گئی. تو اس نے کہا ان کافروں سے کہ مجھے تمہارے پانی کی ضرورت نہیں ہے، مجھے اللہ نے پانی پلا دیا. ایمان پر جمنے والوں کو اللہ تعالیٰ غیب سے پانی پلاتا ہے.
آتا ہے پہلے اللہ تعالیٰ پہلے مجاہدہ لاتا ہے، کہیں بھوک پیاس کا، کہیں خوف کا۔ قرآن فرماتے ہیں وَلَنَبْلُوَنَّكُمْ بِشَيْءٍ مِّنَ الْخَوْفِ وَالْجُوعِ وَنَقْصٍ مِّنَ الْأَمْوَالِ وَالْأَنفُسِ وَالثَّمَرَاتِ وَبَشِّرِ الصَّابِرِينَ۔ ہم پہلے آزماتے ہیں، حق تعالیٰ فرماتے ہیں ہم پہلے آزمائیں گے، خوف لا کر، بھوک لا کر، اور اس کے بھی بچوں مال دولت میں نقصان لا کر۔ اگر وہ جمع رہا تو پھر اور صبر کرتا رہا تو پھر ہم اس کے لیے خوشخبری کا راستہ کھول دیں۔ عورتوں کی دعائیں بھی مردوں سے زیادہ قبول ہوتی تھی۔ ایک اور عورت کا واقعہ نقل کیا ہے کہ ایک عورت اپنے نوجوان بیٹے کو جس کی عمر 20-22 سال کی تھی لے کر مدینہ منورہ میں آئی اور اپنے قبیلے کو چھوڑ کر ایمان لائی اور حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس آ کر عرض کیا کہ میں آئی ہوں حجاز سے اور یہ میرا بیٹا ہے۔ آپ نے اس عورت کو ایک انصاری کے گھر میں چھوڑا کہ بھائی اپنے گھر والوں کے ساتھ اس کی بھی خیر خبر لو، اور اس کے بیٹے کو اصحاب صفہ میں داخل کر لیا جو مسجد نبوی میں بنا ہوا ہے۔ کچھ دنوں کے بعد سردی کا زمانہ اور اب وہ نوجوان بیمار ہو گیا اور چند دن کے بعد ایک رات میں اس کا انتقال ہو گیا۔ تو صحابہ نے اس کو غسل دیا، کفن دیا اور جنازہ تیار کر دیا، اور صبح کو جب حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم تشریف لائے عرض کیا کہ یہ اس عورت کا وہ بچہ ہے، ہم نے اسے جنازہ تیار کر دیا، آپ نماز پڑھ دیجیے، ہم اسے جنت البقیع میں دفن کریں۔ آپ نے فرمایا اس کی والدہ کو خبر دی، کہنے ہم نے نہیں خبر دی، انہیں بلاؤ۔ چنانچہ اس کی والدہ کو بلایا گیا۔ آپ نے فرمایا تیرے بیٹے کا انتقال ہو گیا تو صبر کر اور ثواب کی امید کر۔ اس نے کہا میرا بیٹا کہاں ہے؟ انہوں نے یہ جنازہ رکھا تو اس نے اپنے بیٹے کے پیر کا انگوٹھا پکڑا اور دعا مانگی، یا اللہ میں اپنے قبیلے کو چھوڑ کر کے آیا، اگر میرا قبیلہ سنے گا وہ میرے اوپر ہنسے گا کہ ہمارا دل چھوڑ کر کے گئے تو بیٹا بھی گیا، اور یہ صدمہ میرے اوپر نہ ڈال، اور میرے یقین ہے کہ تو مردوں کو زندہ کرتا ہے۔ اور تم نے حضرت عزیر علیہ السلام کو زندہ کیا، میرے بیٹے کو زندہ کر دیا۔ فوراً بیٹا بیٹھ گیا۔ اور صحابہ کہتے ہیں کہ ہم رات کو سے غسل اور کفن لے رہے تھے اور اشراق کے بعد ہم اس کے ساتھ بیٹھے رہے کھانا کھا رہے، اور اس کی دعا نے مردوں کو زندہ کر دیا۔ کیونکہ وہ عورت
فن چھوٹا اور کہاں جائیں گے اور کہاں سے کھائیں گے؟ اللہ پر توکل کر کے آئے. دعوت جب چلتی ہے تو دعوت دلوں کو بدل لیتی ہے اور مستجاب دعوات بنا لیتی ہے. اور پھر جانور بھی دعوت دینے لگتے ہیں اور بھیڑی بھی دعوت دینے لگتے ہیں. ایک واقعہ نقل کیا ہے کہ ایک بکرے چرانے والا جنگل میں بکرے چرا رہا تھا. تو ایک بھیڑیا آیا اور ایک بکرے کو اٹھا کر بھاگنے لگا، مگر یہ نوجوان تھا، اس نے جو لاٹھی مارے تو اس کے منہ سے چھڑا لی. تو بھیڑیا بیٹھ گیا اور کہنے لگا آج تم نے میرا رزق چھین لیا. کون ہوگا اس دن جبکہ ان بکریوں پر کوئی نگرانی ہوگا؟ تو وہ تعجب کرنے لگا کہ یہ بھیڑیا عربی زبان میں مجھ سے باتیں کر رہا ہے. تو بھیڑیا نے کہا تو اس بات کو تعجب مت کر کہ میں تیرے سے باتیں کر رہا ہوں عربی زبان میں اور انسانی زبان میں. میں اس سے بڑے تعجب کی چیز بتا دوں. جا تو مدینہ منور یثرب میں جا، وہاں ایک اللہ کا نبی آیا اور وہ آسمانوں کی خبریں دے رہا. تو فوراً وہ مدینہ منورہ آیا اور مسجد نبوی بکرے باہر ٹھہرائے اور مسجد نبوی میں داخل ہوا اور داخل ہو کر حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم اپنے صحابہ میں تشریف فرما تھے. تو اس نے کہا بکری چرانے والے نے اشہد اللہ الہ الا اللہ و اشہد انک رسول اللہ. تو حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا وہ قصہ بیان کر جو بھیڑیے سے تجھے پیش آیا. اس نے قصہ بیان کیا اور کہا بھیڑیے نے مجھے آپ کے پاس بھیجا. آپ نے حضرت بلال سے فرمایا کہ مدینے کے لوگوں کو جمع کرنا الصلاۃ جامعہ کر کر. چنانچہ لوگ جمع ہو گئے. آپ نے فرمایا اس میں میرے ممبر پر چڑھ کر سب کے سامنے بیان کرو اس قصے ہو. اس نے سب کے سامنے وہ قصہ بیان کیا کہ میں بکرے چرا رہا تھا، ایک بھیڑے میری بکری کو لے کے بھاگا، میں نے ڈنڈا مار کر چھوڑا لیا اور اس نے مجھ سے یہ کلام کیا. تو صحابہ کہنے لگے جو جمع ہوئے یا رسول اللہ کیا بھیڑے بھی انسانی کلام کریں گے؟ آپ نے فرمایا سن لو قیامت تو سخت نہیں آئے گی جب تک کہ یہ علامتیں ظاہر نہ ہو جائیں. کہ گھوڑا ہانکنے والا جس چابک سے گھوڑا ہانک رہا ہے اس کے چابک کی زبان اس سے کلام کرے گی. اور جب آدمی اپنے گھر جائے گا تو اس کی بیوی کی ران یہ بتا دے گی تیرے غیبوبت میں تیرے پیچھے تیری بیوی نے کیا کیا. اللہ تعالی جو
موسیٰ علیہ السلام کی لاٹھی کو سانپ بنا دے اور سانپ کو پھر لاٹھی بنا دے. اور جو نمرود کی آگ کو گلزار بنا دے. آج اللہ تعالیٰ کے قدرت پر ہمارا پورا یقین نہیں آتا. ایک آدمی کو کہا کہ بھائی تو اللہ کے راہ میں چلا جا 1 سال کے لیے. میرے پاس گھر دینے کے لیے کچھ مال تو ہے نہیں. بھائی تو گھر والوں کو تقوی پر چھوڑ اور توکل پر. اللہ نے حکم دیا اور تیری ساری پریشانیاں دور ہو جائیں گی اور تیرا رزق اور تیرا خیال و گمان بغیر اسباب کے بھی آ جائے گا. قرآن کریم میں خود تعالیٰ نے فرما دیا وَمَن يَتَّقِ اللَّهَ يَجْعَل لَّهُ مَخْرَجًا وَيَرْزُقْهُ مِنْ حَيْثُ لَا يَحْتَسِبُ وَمَن يَتَوَكَّلْ عَلَى اللَّهِ فَهُوَ حَسْبُهُ. کہ تم تقوی اختیار کرو، اللہ کے خوف سے اس کے احکامات کو پورا کرو. جو تمہاری پریشانیاں ہیں ان پریشانیوں کو دور کر دینا اور تمہاری روزی ایسے طریقوں سے آئیں گے کہ تمہارا خیال و گمان نہیں ہونے کا. وَمَن يَتَوَكَّلْ عَلَى اللَّهِ فَهُوَ حَسْبُهُ. اور جو اللہ پر توکل کر لیتا ہے اللہ اس کے سارے کاموں کو بنا دیتا ہے. آج ہمارا توکل مال والوں پر ہے، ملازم کا توکل نام کارخانے والے پر ہے اور جو دفتروں ملازم ہیں بادشاہ کے خزانوں پر اس کا توکل ہے. اور یہ مال اور یہ دفتر اور یہ کارخانے نکلنے نہیں دیتے اللہ کے راہ میں. کہ اگر میں چلا گیا تو میری نوکری چھوٹ جائے گی اور پھر میرے بچے کہاں سے پلیں گے؟ کیونکہ تقوی نہیں سیکھا اور توکل نہیں سیکھا. اللہ کے راہ میں نکل کر تقوی اور توکل سیکھنا ہے اور وہ ایمان سیکھنا ہے کہ جو ایمان کامل ہے. جس کو حق تعالیٰ نے قرآن کریم میں اس طرح سے فرمایا إِنَّمَا الْمُؤْمِنُونَ الَّذِينَ إِذَا ذُكِرَ اللَّهُ وَجِلَتْ قُلُوبُهُمْ. وَإِذَا تُلِيَتْ عَلَيْهِمْ آيَاتُهُ زَادَتْهُمْ إِيمَانًا وَعَلَىٰ رَبِّهِمْ يَتَوَكَّلُونَ. الَّذِينَ يُقِيمُونَ الصَّلَاةَ وَمِمَّا رَزَقْنَاهُمْ يُنْفِقُونَ أُولَٰئِكَ هُمُ الْمُؤْمِنُونَ حَقًّا لَهُمْ دَرَجَاتٌ عِندَ رَبِّهِمْ وَمَغْفِرَةٌ وَرِزْقٌ كَرِيمٌ. کہ اصل ایمان والے وہ ہیں کہ جب اللہ کا ذکر نام سنتے ہیں ان کے دل خوف زدہ ہو جاتے ہیں. اللہ کی حیبت اور اس کی عظمت
سیکھنے کے لیے ہے. سب سے پہلا مسئلہ لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ کے سیکھنے کا ہے. اللہ تعالیٰ نے ہر ایک کو ایک دل دیا، دو دل کسی کو نہیں دیے. چاہے بادشاہ ہو، چاہے فقیر ہو، چاہے نبی ہو، چاہے ولی ہو، ہر ایک کے پاس ایک دل ہے. اور ہر ایک کو ایک بدن دیا، دو بدن کسی کو نہیں دیا. پوری دنیا میں ہر انسان کو ایک بدن اور ایک دل دیا ہے. اور کلمہ یہ اتارا کہ کہو اشہد لا الہ الا اللہ و اشہد ان محمد رسول اللہ. لا الہ الا اللہ کو اپنے دل میں اٹھا لو. اور اللہ نے قرآن میں جو نظام بتا دیا وہ لا الہ الا اللہ سے دلوں میں لاؤ. پورا قرآن انسان کے لیے اترا ہے کہ اور پورا قرآن جو عقیدے ایسے ہیں توحید کے اور محبت کے وہ دل کے اندر لاؤ. اس کا میں
قوم عاد ومنهم من خسفنا به الارض. یہ قوم شعیب کا قصہ بیان کرتے اور پہلے ان کے اوپر قحط صالح ہوئے کہ شاید قحط صالح کے خوف سے ایمان لیا اور اتنے قحط صالح آئے کہ 40 ہاتھ کا قد والا پتے بھی کھا لیا درختوں کے اور جانور بھی کھا لیا جو زمین پر چلتے تھے. پھر جب بھوک سے مرنے کا وقت ہونے لگا اور بہت قحط صالح بڑھ گئے. اب آئے حود علیہ السلام اپنے نبی کے پاس اور کہنے لگے اب ہمیں کوئی علاج بتائیے نہیں تو ہم مر جائیں گے بھوک سے. ہماری زمینوں میں پیدا ہونا بند ہو گیا. تو حود علیہ السلام نے اللہ تعالیٰ کی بارگاہ میں عرض کیا کہ اللہ تو دیکھ رہا ہے ابھی آیا اب اسے میں کیا علاج ہوتا. تو اللہ تعالیٰ نے علاج بھیجا. وَيَا قَوْمِ اسْتَغْفِرُوا رَبَّكُمْ ثُمَّ تُوبُوا إِلَيْهِ يُرْسِلِ السَّمَاءَ عَلَيْكُمْ مِدْرَارًا وَيَزِدْكُمْ قُوَّةً إِلَىٰ قُوَّتِكُمْ وَلَا تَتَوَلَّوْا مُجْرِمِينَ. اے میرے قوم تم استغفار کرو پہلے جو تم نے گناہ کیے اور بتوں کو پوجا اور انہیں توبہ کرو کہ اب اللہ کی طرف رخ. توبہ کہتے ہیں رخ کے بدل لینا. آج مسلمان بھی توبہ نہیں کرتا. استغفار تو کرتا ہے توبہ نہیں کرتا کہ برادری کے طریقوں سے اور ماحول کے طریقوں سے نبی کے بتائے ہوئے طریقوں کی طرح بدل جائے. یہ توبہ ہے. توبوا إلى الله توبة نصوحا. قرآن میں اصل جو ہے وہ توبہ ہے. حاجی بھی جب بیت اللہ پہ جاتے ہیں استغفار کرتے ہیں توبہ کر کے نہیں آتے ہیں. آ کر کے پھر اسی طرح کماتے ہیں اور پھر اسی طرح برادری کے طریقوں پر شادی کرتے ہیں. نمازیں پڑھتے ہیں اور توبہ نہیں کرتے. دعائیں مانگتے ہیں نمازوں کے بعد لیکن توبہ والی دعا نہیں کہ جو ہم سے اللہ کے نافرمانی چھوڑا دے وہ نماز ہے. نماز کی صفت بیان کی اللہ نے ان الصلاۃ تنہی عن الفحشاء والمنکر ولذکر اللہ اکبر. نماز وہ ہے جو تمہیں برائیوں سے روک دے. تمام نظام مچا دیا کیونکہ نماز اللہ کا سب سے بڑا ذکر ہے. ولا ذکر اللہ اکبر. مگر ہمارے دلوں میں اللہ کے ذکر کی وہ عظمت نہیں جو مال کی ہے اور جو برادری کی ہے. برادری سے ڈرتے ہیں اور اللہ سے نہیں ڈرتے. تو جب وہ قوم کو علاج بتایا قوم نے کہا یہ نہیں ہم کر سکتے کہ ہم سارے خدا کے پرست چھوڑ کر ایک خدا کے مانے. تم جانو
اللہ تعالیٰ نے ان کے دماغوں میں ایک تدبیر ڈالی جس میں ان کی ہلاکت تھی. اور انہوں نے کہا ایک وقت بھیجو بیت اللہ پر، ہم وہاں جا کے دعا مانگے، چھوڑو اس نبی کو. چنانچہ ایک وقت بنایا، جو حضرموت سے چلا. سیون ایک جگہ ہے، وہاں رہتی تھی یہ قوم، وہاں سے چلا اور بیت اللہ پہ پہنچا اور دعا مانگی تو 3 بادل آئے آسمان پر، کیونکہ وہ بارش چاہتے تھے. ایک سفید، دوسرے لال، تیسرے کالا. اور اشارہ ہے کون سا بادل اپنے قوم پر اور اپنے ملک پر برسوانا چاہتے ہو. انہوں نے مشورہ کیا، انہوں نے بھائی سفید میں کہاں پانی اور لال میں کہاں پانی، پانی تو کالے بادل میں. تو انہوں نے اشارہ دیا، ممطرنا، قرآن میں ہے یہ بادل ہماری قوم پر برس جائے. اس بادل میں اللہ تعالیٰ نے ہوا بھر رکھی ہے. جو بادل چلا ہے اس قوم کے اوپر، تو وہاں جا کر اس نے ہوا چھوڑ دی. جس ہوا نے 40 ہاتھ کے قوت والوں کو نہیں کہہ رہے تھے من اشد منا قوة، ہم سے زیادہ طاقتور کون ہے؟ یہ ہوا ہے تیرے سے تم سے زیادہ طاقتور. اس ہوا نے اڑایا اور پہاڑوں سے ٹکرا کر ایسا مارا جیسے کھجور کے لمبے لمبے تنے پڑتے ہیں. اسی کو قرآن میں حق تعالیٰ نے فرمایا وَأَمَّا عَادٌ فَأُهْلِكُوا بِرِيحٍ صَرْصَرٍ عَاتِيَةٍ سَخَّرَهَا عَلَيْهِمْ 7 لَيَالٍ و8 أَيَّامٍ حُسُومًا فَتَرَى الْقَوْمَ فِيهَا صَرْعَىٰ كَأَنَّهُمْ أَعْجَازُ نَخْلٍ خَاوِيَةٍ. ہمیں اس قوم پر 7 راتیں 8 دن سے ہوا چلائی، جس ہوا نے ان کو زمین سے اکھاڑا، پہاڑوں سے ٹکرا کر ایسا مارا یوں پڑے تھے یہ کھجور کے بڑے بڑے سنے پڑے ہوتے ہیں، کیونکہ لمبائی میں ان سے تشبہ تھی. اللہ تعالیٰ آج بھی ایسا اتنی بارش دیتے ہیں کہ کھیت بہ جاتے ہیں اور گاؤں بہ جاتے ہیں، اور یہ ایسی قحط سالی دیتے ہیں کہ پیداوار نہیں ہوتی. دکھلا رہے ہیں اپنا نظام کہ اب بھی تم نے توبہ کرنا. اور یہ توبہ شیطان نہیں کرنے دینا تھا، نماز پڑھ کے نہیں توبہ ہونے کی، کہ جو ارادے سے آزاد کر دے اور ماحول کو دیکھ کے نہ چلے اور مال کو دیکھ کے نہ چلے، اللہ کے حکم کو دیکھ کر چلے، نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے فرمان کو دیکھ کر چلے. برادری دشمن ہے جو نبی کے طریقوں سے اپنے طریقوں کی طرف لا رہی. میرے بچے دشمن ہیں، قرآن میں بھی بچوں کو دشمن بتایا. مگر سب کے لیے
جو دعوت دینے والے اور دین پر چلنے والے ہیں وہ نہیں جو دنیا کے رنگوں میں اور دنیا کے طریقوں پہ چلتے ہیں وہ دشمن ہیں. قرآن نے فرمایا یا ایھا الذین آمنوا ان من ازواجکم واولادکم عدوا لکم فاحذروہم وان صافوا وتستغفروا فإن اللہ غفور رحیم. اے ایمان والو بہت شوق ہے بے بچے ان کے دشمن ہیں ان سے بچ کے رہنا. ان کی راہ پہ نہ چلنا. اور آج سب کے ساتھ اپنے جوان بچوں کے اور اپنے بیویوں کے مشوروں پہ چلتے ہیں. اور وہ انہیں نبی کے طریقوں سے نہ شادی کرنے دیں اور نہ مکان بنانے دیں نہ کپڑے پہننے دیں. کوئی کام بھی وہ نبی کے طریقے پر نہیں کرنے دیتے. اور یہ قصے پر ہی ہے تقریر کہ جب مکہ مکرمہ میں حکم آ گیا کہ یہاں سے ہجرت کرو تو صحابہ اپنے گھروں کو مکانوں کو مالوں کو چھوڑ کر ہجرت کرنے لگے. تو ایک شخص کی بھی بچوں نے جو مالدار تھا کہا کہ ہجرت تو کرنی ہے مگر یہ لوگوں میں جو تمہارا قرضہ چڑھا رہا ہے یہ پہلے وصول کر لو اور پھر ہجرت کریں. یہاں تک کہ ہجرت کرنے میں وہ 1 سال پیچھے رہ گئے اور صحابہ ہجرت کر گئے. یہ 1 سال کے بعد گئے ہجرت کر کے. جب مدینہ منورہ میں پہنچے تو انہوں نے دیکھا کہ جو میرے سے پہلے 1 سال پہلے آئے ہیں ان کے فضائل میں اللہ نے بہت سی ایسے اتاری اور انہوں نے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے بہت سے طریقے سیکھ لے اور بہت سا قرآن سیکھ لیا. تو ان کو غصہ آیا کہ میرے بھی بچوں نے مجھے پیچھے کر دیا. تو ارادہ کیا کہ اپنے بیوی بچوں کو پوری سزا دوں. اس پر یہ ایسا ہے کہ اب تو ہم تمہیں معاف کرتے ہیں لیکن آئندہ اپنے بیوی بچوں کے کہنے بھی نہ چلنا. مگر بیوی بچوں سب وہی بچے گا جو دین کا داعی بنے گا. ورنہ بھی بچے ایسے دشمن ہیں کہ وہ اسے تبلیغ میں جانے سے بھی روک دیں. اور یہ مال کا جو زیادہ کاروبار کر لیتے ہیں فیکٹری لگا لیتے ہیں ان کو جب اللہ کی راہ میں نکلنا ان کو سب سے زیادہ مشکل ہو جاتا ہے. وہ مال روکتا ہے. حدیث میں آیا ان لکل امت فتنہ وفتنۃ امت المال. ہر امت کو ایک آزمائش کی چیز دی گئی اور میری امت کو مال دیا. مال سے آزمائش اور وہ مال ہی روک رہا. مال آ رہا بلڈنگیں بن رہی مال آ رہا کارخانے لگ رہے اب یہ تبلیغ میں جا سکتا ہے. ایک حدیث میں آیا ان دنیا حلوۃ خضرا. دنیا بڑی میٹھی ہے اور بڑی سرسبز ہے. وَإِنَّ اللَّهَ مُسْتَخْلَفَكُمْ فِيهَا. اور اللہ تعالیٰ تمہیں دنیا دے گا
فینظر کیف تعملون، اور امتحان لے گا کہ اب اللہ کے حکم پہ کس طرح چلتے ہو اور نبی کے طریقوں پر کیسے چلتے ہو، امتحان لے گا. لہذا اس امتحان میں وہ کامیاب ہوگا جو اس پر عمل کرے. واتقوا الدنیا واتقوا النساء. دنیا سے محبت نہ کریو، عورتوں سے محبت نہ کریو، وہ کامیاب ہو جائے گا. اور جو مال سے محبت کرے گا وہ کامیاب نہیں ہوگا. زمینوں سے محبت کرے گا کامیاب نہیں ہوگا. کھیتیوں سے محبت کرے گا کامیاب نہیں ہوگا. کامیاب وہی ہوگا جو اللہ اس کے رسول سے محبت کرے. والذین آمنوا اشد حبا للہ، جو ایمان والے ہیں وہ تو اللہ سے سب سے زیادہ محبت اللہ تعالی سے کرتے ہیں. آج ایمان کمزور ہوتا جا رہا اور ہمیں اس کی خبر نہیں اور اس کی وجہ سے عذاب آ رہا کیونکہ ہم نے دین پھیلانا چھوڑ دیا. حدیث پاک میں حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کا ارشاد ہے والذی نفسی بیدہ لتأمرن بالمعروف ولتنہون عن المنکر وليوشكن الله أن يبعث عليكم عقابا منه ثم تدعونه فلا يستجاب لكم. قسم اس ذات کی جس کے قبضے میں میری جان ہے، تم دین پھیلاتے رہو اور باطل کو مٹاتے رہو، برائیوں سے روکتے رہو. اگر تم نے یہ کام چھوڑ دیا تو اللہ کا عذاب آ جائے گا اور پھر تم دعائیں مانگو گے اور دعاؤں سے تو عذاب نہیں ہٹے گا. ایک حدیث میں آیا من قال لا الہ الا اللہ مخلصا دخل الجنہ، جو اخلاص کے ساتھ لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ پڑھے وہ جنتی ہو گیا. صحابہ نے پوچھا وما اخلاص آیا، اس کلمے کا اخلاص کیا ہے؟ آپ نے فرمایا انصار ہو ہم محارم اللہ، کہ یہ کلمہ اس کو تمام غلط کاموں سے روک دے اور تمام گناہوں سے روک دے. ہمارا کلمہ آج اخلاص کا نہیں رہا. ایک حدیث میں آیا، حدیث پاک میں کلمۃ لا الہ الا اللہ تنفع من قالها وترد عنهم العذاب والنقمہ ما لم يستخفوا بحقها. یہ کلمہ دنیا ہی میں نفع دے گا، ہر کام کرا دے گا اور اس سے تکلیف اور عذاب کو ہٹا دے گا. جب تک اس کلمے کی عظمت دل میں رہے گی اور جب کلمے کی عظمت نکل جائے گی اور دنیا کی عظمت آ جائے گی اور بھی بچوں کی عظمت آ جائے گی، مال دولت کی، بلڈنگوں کی، چیزوں کی عظمت آ جائے گی، پھر یہ کلمہ دنیا میں اس سے نفع نہیں دے گا اور اس سے عذاب کو نہیں ہٹائے گا. پھر اللہ کے فتنے اور عذاب آئیں گے اس میں.
قالوا ما استخفافها يا رسول الله قال ان يظهر العمل بمعاصي الله فلا ينكر ولا يغير. لوگوں کو دیکھے گا گناہ کر رہے ہیں گھر میں بھی باہر بھی بازاروں میں مگر یہ روکے گا نہیں گناہوں سے. تو اس لیے کہتے ہیں میرے دوستوں اس کلمے کو پھیلانا دنیا کے اندر ہر ایک کا کام ہے, ہر ایک اس کا دائی ہے. کیونکہ قرآن میں انا ومن اتبعني نے بتا دیا کہ اے ہمارے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم یہ فرما دیں اپنے امت سے کہ میرا کام جو ہے لوگوں کو اللہ کی طرف بلانا ہے, اور میری امت کا جو بھی میرے اوپر ایمان لائے چاہے تاجر ہو یا کاشتکار ہو یا غریب ہو یا امیر ہو ہر ایک کا کام یہی ہے. اگر یہ کام نہیں کریں گے تو دنیا میں شرک بڑھ جائے گا اور باطل بڑھ جائے گا, اور پھر باطل کی حکومت اوپر آ جائے گی. اس لیے کہتے ہیں کہ دعوت باطل کو ہٹائے گی اور حق کو لائے گی. قرآن نے فرمایا من نقض بالحق على الباطل فيدمغه فإذا هو زاهق وجاء الحق وزهق الباطل فإن الباطل كان زهوقا. جب حق کی محنت ہوتی ہے تو باطل اور کفر مرتا چلا جاتا ہے, اور جب حق کی محنت چھوڑ دیتے ہیں تو باطل شیطان کا بڑھتا چلا جاتا ہے. تو اس لیے کہتے ہیں سب کے سب اس بات پر تیار ہو جاؤ کہ ہم اللہ کا دین لے کر نہ دنیا میں پھیلائیں, اور ہم اپنے بھی بچوں کو چھوڑ کر اللہ کے راہ میں جائیں گے, اور اپنے مالوں کو ملوں میں نہیں لگائیں گے, شادیوں میں نہیں لگائیں گے, اللہ کے راہ میں لگائیں گے. دنیا میں چاہے فاقے آ جائیں جنت مل جائے گی. بولو کون کون تیار ہے پوری زندگی اور سال کے لیے؟ کہتے جی آج مطالبہ نہیں ہے, نام نہیں لکھیں گے. بھائی تشریف رکھیں, بھائی تشریف رکھیں. اعلانات ہوں گے توجہ سے, بیت میں جیسے اعلان ہو اس پر عمل کریں. تشریف رکھیں جی, تھوڑا 1-2 منٹ ہوں گے. اور دینی معلومات کے اضافے کے لیے بہترین کوالٹی کے شاندار آڈیو کیسٹ, اسلامک آڈیو کیسٹ, سبھی طرح کے نعت, تقریر, قرات اور استماعت کے ہوئے بیانات کے شاندار آڈیو کیسٹ, اسلامک آڈیو کیسٹ. اسلامک آڈیو کیسٹ خریدنے کے لیے اسلامک آڈیو کیسٹ سینٹر 231 بستی نظام الدین, نئی دلی 13.